بہرحال میں نے پوری کوشش کی کہ میں پوری ایمانداری سے حج اور عمرے کے ارکان آپ کو بتاؤں. جب آپ مکہ شریف سے فارغ ہو جائیں گے، جب آپ کے ہندوستان آنے کی واپسی کے فلائٹ کا وقت ہوگا، تو آپ کو اس طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ الوداعی طواف جب آپ کریں تو دیوار کعبہ سے لپٹ کے خوب رو لیں، اگلے بار کی عرضی لگا دیں، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی کی جو مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ہاٹ لائن کنیکشن ہوگا. یہ زندگی کا وہ موقع ہوگا کہ جو چاہیے مانگ لیجئے. ہمارے آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھتے، اور آپ اس سفر میں اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے اپنے انداز سے مہمان نوازی کر رہا ہے. بس آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ کی عبادتوں میں کوئی کمی نہ ہو. آپ اس طرح سے دیوار کعبہ کو پکڑ کے، چھو کے، رو کے، گڑ گڑا کے الوداعی طواف کیجئے گا. اگر آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے پوری ایمانداری سے مدینہ شریف اور مکہ شریف کا تفصیلی بیان کیا، تو جب آپ وہاں جائیں تو اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو دعاؤں میں میری ماں، باپ، میری بیوی اور میری بچیوں کے لیے دعا کیجیے گا. آئیے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا قبول فرمائے. ہے دونوں جہان کے مالک، یہ جو حاجی حضرات یہاں جمع ہیں، اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر کے سفر کا ارادہ کیا ہے انہوں نے. اے اللہ حاجی حضرات کے سفر کو آسان کر دے. اے اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے. اے اللہ صدق و صفا کے ساتھ اس سفر کو آسان کر دے. اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف آپ کی محبت کے لیے ہے. اے اللہ یہ سفر صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہے. اے اللہ اس سفر میں آپ کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ آئے. اے اللہ میرا یقین ہے کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر اور ہمارے کاروبار کے بھی آپ ساتھ ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، آپ دینا جانتے ہیں. اے اللہ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، آپ دینے والے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں بخشنے والے ہیں. اے اللہ بری نظر سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ برے وقت سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ بیماریوں سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ پریشانیوں سے ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے. اے اللہ قبر کی تاریکیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے. اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لیجئے. اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لیجئے. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجئے. اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دیجئے. اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دیجئے. اے اللہ بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق دیجئے. اے اللہ ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں. اے اللہ گمراہی کی زندگی اب نہیں جی جاتی. اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں اتنا دھس چکے ہیں کہ ہمیں راستہ بھی نہیں ملتا. اے اللہ آپ نے جس طریقے سے گزرے ہوئے وقتوں میں لوگوں کی سنی ہے، اے میرے مالک خطاب کے بیٹے کو عمر بنانے والے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں راستہ دینے والے، اے اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے میرے اللہ ابراہیم پہ آگ خلیل کو ٹھنڈا کرنے والے، ہماری بھی سن لیجئے میرے مولا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اعمال کے نام پہ کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ اس بات کا ناز ہے کہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس آپ کے محبوب کا وسیلہ ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں ہمیں ایک کر دیجئے. اے اللہ ہمارے بیچ میں اتفاق و اتحاد دے دیجئے. اے اللہ ہمارے شہر میں امن اور امان دے دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن اور امان دے دیجئے. اے اللہ جس طریقے سے ہم آپس میں لڑ رہے بٹ رہے ہیں، اللہ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے دیجئے.
اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن اس بات کا یقین ہے اللہ کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں. اے اللہ میرے یقین کو نہ توڑیے. اے اللہ ہم ان بزرگوں میں نہیں ہیں جو کئی سال انتظار کر سکیں. اے اللہ آپ تو کھلے دربار کے مالک ہیں. اے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے اختیار میں ہے. اے اللہ آپ ہمارے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والے ہیں، کتاب ہدایت کے عطا کرنے والے ہیں. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اس سفر میں ہونے والی غلطیوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ جہاں وہاں لاکھوں کا ثواب نیکیوں پہ ہے، اے اللہ وہاں پر گناہ بھی مل سکتے ہیں، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اس طرح کی عبادت وہاں پہ کرا لیجئے جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو اسے قبول کر لیجئے. اے اللہ جو اس میں غلطیاں ہو اس کو اپنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے معاف کر دیجئے. اے اللہ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے. اے اللہ میری بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ قوم پہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہم اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں. اے اللہ بیاج کی لعنت سے چھٹکارا دلا دیجئے. اے اللہ حرام و حلال کی تمیز جو ہم میں ختم ہو گئی ہے، اے اللہ پھر سے اس تمیز کو زندہ کر دیجئے. اے اللہ بیاج کی لعنت سے بچا لیجئے، برائیوں سے بچا لیجئے، بیماریوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے. اے اللہ میرے دامن کو بھر دیجئے. اے اللہ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے. اے اللہ جو مانگا آپ جانتے ہیں. اے اللہ جو نہیں مانگ پایا آپ وہ بھی جانتے ہیں. اے اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں. اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے. اے اللہ میرے والد کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اکبر اعظم صاحب کی قبر میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دیجئے. اے اللہ اکبر اعظم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجئے. اے اللہ ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، آپ دینا جانتے ہیں. اے اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں. اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ. اے اللہ آپ کو آپ کی رحیمی کریمی کا واسطہ. اے اللہ ہم آپ کو رحمان اور رؤوف کے نام سے جانتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو رحمان اور رزاق کے نام سے جانتے ہیں. اے اللہ رحم و کرم کی بارش کر دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. اے اللہ فضل فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.